امام بخاری کی شروح کو پڑھ کر دیکھتے، امام مسلم کی شروحات کو پڑھ کر دیکھتے، آپ ایک ایک کتب حدیث اور اس پر محدثین کی شروحات کو پڑھ کر دیکھ لیں، ہر ایک محدث نے یہ کہا ہے اور کثیر محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ دلیل میلاد مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ اگر حضور موسیٰ کی نسبت سے اس دن کو منا سکتے ہیں تو گویا نبی کی نسبت جس دن سے ہو جائے اس دن کو منانا سنت مصطفیٰ ہو گئی، اس دن کو منانا سنت مصطفیٰ ہو گئی۔ اپنے یوم کے بارے میں مجھے خود فیصلہ بھی کر دیا، نسبت کا متعلق بھی دے دی۔ اب ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک مثال آپ شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، کوئی غمی فوت کوئی جناب کا ہوتا ہے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار وہ آپ سے کوئی آرڈر کر دیتے ہیں، فرمائش کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے لیے یہ لے آنا، ہمارے لیے یہ لے آنا، تو پھر وہ اگر آپ کا دے کر آ جائے اچھی بات ہے۔ تعلق جو ہے کیا تعلق جو ہے ایک تعلق اور ایک ایسا آدمی ہے جس کو آپ کہا کچھ بھی نہیں، وہ اپنی خوشی سے آتا ہے اور بہت کچھ لے کے وہ آپ کی خوشی سے آتا ہے مگر بہت کچھ لے کے آتا ہے، تو آپ کے لیے تو وہ آدمی پھر سب کچھ ہو جائے گا، آپ کے لیے تو وہ آدمی پھر سب کچھ ہو جائے گا، جو بہت کچھ لے کر آئے گا وہ آپ کے لیے سب کچھ ہوگا کہ وہ آپ کے حکم کو، آپ کی خواہش کو، آپ کی تمنا کو، آپ کی فرمائش کو نہیں دیکھ رہا، اس کی نظر آپ کی محبت پر ہے، آپ کے تعلق پر ہے اور آپ کی ضرورت پر ہے۔ تو اگر حضور نے فرمایا نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھیں گے تو حضور کا حکم ہوگا، حضور کا حکم ہوگا، حضور نے فرمایا روزے رکھو، اب روزہ رکھیں گے تو حضور کا حکم ہوگا، آپ بولیں، حضور نے فرمایا آپ صدقہ دو، آپ صدقہ دیں گے تو حضور کا حکم ہوگا، آپ سنت ادا کریں گے تو سنتے حضور کی فرمائش ہوگی، حکم ہوگا، آپ دین کے ایک ایک جز کو پڑھ کے دیکھ لیں، سب پر حضور کا حکم ہوگا، فرمائش ہوگی، اس سے تعلق تو ثابت ہو جاتا ہے مگر عشق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ عشق کو ثابت کرنے کے لیے محبوب کی محبت کو دیکھنا ہوگا، محبوب کی چاہت کو دیکھنا ہوگا، محبوب پر اپنی جان کو نچھاور کرنا ہوگا، وہ بھی ادا کرنا ہوگا جو حکم ہوگا اور اس سے بڑھ کر لے آنا ہوگا تاکہ عشق کو کمال حاصل ہو اور وہ ثابت ہوگا۔ نماز کا حکم تھا، نماز کا حکم تھا، کوئی صحابی نماز چھوڑتا نہیں تھا، روزے کا حکم تھا، حج کا حکم تھا، مسواک کا حکم تھا، تہجد کا حکم تھا، تمام فرضی واجبی سنت و مستحبات پر مبنی جتنے بھی احکام تھے سب کا حکم تھا، مگر آپ قرآن و حدیث سارا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ حکم کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے فرمایا ہو صحابہ کرام سے کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا ہے پانی کو اور اپنے جسم پر مل لینا ہے۔ یہ حکم نہ قرآن میں دیا گیا نہ حدیث مصطفیٰ میں دیا گیا تھا، تاجدار کائنات خاموش تھے کہ صحابہ میرے عشق پر کرتے کیا، حضور وضو کرنے لگتے تھے، جو وضو حضور کے جسم اثر سے لگ کر نیچے زمین پر گرنے والا ہوتا تھا وہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
دیکھتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا. صرف اتنا ضروری ہوتا تھا کہ وہ امر میں حرام نہ. عشق یہی کہتا ہے کہ وہ امر شریعت کے دائرہ میں حرام نہ ہو. اگر وہ ہو حلال تو جب تک آپ اس رشتے عاشقی کو ادا نہیں کریں گے تو حضور کے ساتھ صرف اختلاف پر مبنی آپ کا عشق ثابت ہو ہی نہیں. حضور نے یہ حکم کیا تھا کہ میرے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دینا. میرے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دینا. صحابہ کرام خود جب حضور حجامت کرواتے تھے نہ سنت تھی نہ حکم خدا تھا, دونوں چیزیں نہیں تھی, مگر صحابہ کرام جب حضور حجامت کرواتے تھے تو آپ کے بال مبارک زمین پر بکھرنے نہیں دیتے تھے. ان کو اٹھا لیتے تھے اور اپنے دامن میں سما لیتے تھے اور ان کو حضور کے ذات کے لیے نشانی تبرک سمجھ کے رکھتے تھے اور حضور کے بالوں کو دیکھ کر ان کے دل خوش ہوا. کہاں حکم ہے دین کے اندر ایسا بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو. کسی کے بالوں کو بھی سمیٹ, کسی کے وجود کے ساتھ جو پانی لگ گیا اس کو زمین پر گرنے نہیں دینا ہے, اور جس کے نصیب میں وہ پانی نہ ہو وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پر اس نے مل لینا ہے. نہ یہ حکم قرآن میں تھا نہ حدیث مصطفیٰ میں تھا, یہ حکم تھا تو فقط عشق صحابہ میں تھا. یہ حکم تھا تو فقط عشق صحابہ میں تھا. گویا آج ہمیں نہ چہرے بدوہا حاصل ہے, نہ حضور کی زلفیں, نہ حضور کا لباس, نہ حضور کا زمانہ, نہ فاطمہ موجود ہے, نہ حسن حسین رہتے ہیں, نہ علی المرتضیٰ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس سراپا نور چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے. ارے ہمارے عشق کو کیسے تصدیق ملے گی؟ ایک ہی راستہ ہے, وہ دن جس کے تاجدار کائنات تشریف لائے وہ دن آتا ہے اور عاشق کا دل محبت مصطفیٰ میں, عشق مصطفیٰ میں تڑپ جاتا ہے, لرز جاتا ہے. وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا, صرف ذکر مصطفیٰ کر کے دل کو سکون دے سکتا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. حضرت صدیق اکبر نماز امام بخاری نے پچھلی روایت جو میں نے بات کہی ہے بالوں اور پانی, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. چونکہ ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے, 3-4 گھنٹے آپ کے لیے بن جائے گا. حضور ایک صحابی تھا, وہ کھڑا ہوتا تھا مسجد میں بائیں جان. سوال کس طرح سے کہہ جائے گا آپ کو بتا دائیں جان, اور وہ کھڑا ہوتا تھا بائیں جان. اب ہمیشہ اس سے کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ اس نے کہا کیوں کیا بائیں دائیں جانے پہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے تھے انہوں نے فرمایا ثواب زیادہ ملتا ہے, ثواب زیادہ ملتا ہے. وہ کہتا میں ثواب کو دیکھوں یا یار کو دیکھوں, ثواب کو دیکھوں یا یار کو دیکھوں. ارے اگر آپ میلاد میں آپ سے سوال کریں کہ اس میلاد میں آپ کو کیا ملا, آپ بھی کہا کریں ہم ثواب کو دیکھیں یا یار کو دیکھیں. ہم نے یہ جو خرچہ کیا ہوگا ثواب اگر مل گیا تو لالچ ہو گیا, تو لالچ ہو گیا. جب قیامت کے روز ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے, ثواب والے ثواب لے کر ایک طرف ہو جائیں گے. جب ہمارے مال جو ہم نے خرچ کیے ہوں گے حضور فرمائیں گے آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟
یا رسول اللہ ثواب کو ملنا کوئی نہیں تھا، ہم نے تو فقط آپ کے عشق میں کیے۔ لوگوں آپ کو پھر خبر نہیں کہ ثواب والوں سے پڑھ کر آپ کو کتنا نصیب ہے۔ آپ کو ثواب کی خبر نہیں کہ ثواب والے ثواب لے کر ہٹ جائیں گے، مگر جو ثواب والے نہیں ہوں گے، قرب یار والے ہوں گے، وہ ہٹیں گے، ان کو حضور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علی مرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم اہل بیت ہیں، مگر ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا آگے 5 تن ہوں گے اور پیچھے سے عشق کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، ہمارے لیے اتنا کافی، صرف اتنا کافی ہے، ہمارے عشق کو منزل مل جاتی ہے جب ہم اس نیت کا صدقہ کرتے ہیں کہ حضور کے نام پہ خوشی کرتے ہیں، حضور کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے نام پر عشق کا ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کو کوئی کہے اس پر عذاب ہوگا تو خدا کی قسم آپ یہ جواب دیں، اگر آقا علیہ السلام کے نام پر خیرات کرنے سے، خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے اور ان چیزوں سے اگر عذاب ہوتا ہے یہی پھر ہم یہی کام کریں گے، ہم عذاب والے کو بن جائیں گے، مگر کبھی درے یار سے اٹھنے والے نہیں بنیں گے، درے یار سے پھرنے والے نہیں بنیں گے۔ اور میں صنعت کے ساتھ کہتا ہوں یہ ان لوگوں کی تہمتیں ہیں، ذہن ہے کہ اس سے عذاب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا لوگوں، ثواب بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ قرب یار، اس سے قرب یار ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر بنائے بخاری نے جو روایت کو پہلے کہا نماز میں حضور پیچھے سے آ گئے، آقا علیہ السلام پیچھے سے آ گئے، صدیق اکبر کو خبر ہو گئی، حضور آ گئے، امام تھے، تو آپ نے مصلی کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا، مصلی کو چھوڑا ہوا پیچھے ہٹ آئے، جب پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے منع فرما دیا، وہ بکر پیچھے نماز تم ہی، شریعت کو قائم ہوئی، شریعت کا حکم صادر ہو گیا، حکم مصطفیٰ یہ کہ تم نماز پڑھاؤ، مگر عشق صدیق کہتا تھا اگر یار سے آگے کھڑے ہو گئے تو عشق ہمیشہ پیچھے رہے گا، عشق بازی ہار جائے گا۔ تم نے امت کے صرف فقیہوں کی قیادت نہیں کرنی، محدثین کی امامت نہیں کرنی، مفسرین کی امامت نہیں کرنی، تم عشق کے پیکر ہو، تم نے عشق کا بھی امام بننا ہے، عشق کا بھی امام بننا ہے۔ آج اپنا منصب امامت چھوڑ دے تاکہ تم پیچھے آ جاؤ، عشق امام بن جاؤ، عشق مقام مل جائے۔ شریعت قائم ہو چکی تھی، حضور نے حکم فرما دیا تھا اے ابو بکر صدیق تم ہی پڑھا دو، مگر ابو بکر صدیق نے حکم رسول جان لینے کے باوجود مصلی کو چھوڑا اور چھوڑ کر تاجدار کائنات کو آگے کر دیا۔ جب نماز ختم ہو گئی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میں نے تمہیں حکم کیا تھا کہ نماز تم پڑھانا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کیا مجال ہے کہ سید القونین کے آگے کھڑا ہو، اب شریعت تو کہہ رہی تھی کہ تم آگے ہو جاؤ، مگر عشق کہہ رہا تھا یار کے آگے کبھی نہیں ہونا، پیچھے یہی پیچھے رہنا ہی آگے، یہ جیت کے ہارنا ہی جیتنا ہے۔
اور اگر آپ آج پیچھے ہو گئے تو امت کے لیے ہمیشہ آگے ہو جائیں گے. وہ دنیا میں صرف ایک نماز پڑھائی گئی ہے جس نماز میں حضور ابو بکر کے امام تھے. ابو بکر امت کے امام تھے. صحابہ ایسی نماز کبھی نہیں ہوگی کہ نماز ایک ہو امام دو. یہ صرف شان صدیق اکبر اس نماز کو حاصل ہوئی ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر کبھی حضور اس کی نماز کے امام نہ بنتے. عشق پر عمل نہ کرتے کہ احساس نصیب نہ ہوتا. ثواب تو یہ تھا جو حضور فرما رہے ہیں مگر عشق کی لاج کو جو وہ پیچھے ہٹے ہیں اور آقا علیہ السلام کو آگے. علی المرتضیٰ کے لیے سورج کو واپس پلٹایا گیا. حکم رسول تو یہ تھا کہ آپ نماز پڑھو, ٹائم پر پڑھو, مگر آپ نے آرام مصطفیٰ کی خاطر اپنی نماز کو چھوڑ دیا. جب سورج ڈوب گیا تو حضور نے فرمایا علی اگر آپ نے فیصلہ آپ نے خود کیا ہے مگر کیا میرے عشق میں ہے تو آؤ وہ نماز پڑھاؤں گا جو آج سے پہلے بھی کسی نے نہیں پڑھی اور قیامت تک کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. اور وہ نماز کیا تھی کہ اشارہ کیا سورج کو, وہ واپس پلٹا. علی المرتضیٰ نے وہ نماز ادا کی اور ادائیگی کے بعد پھر وہ دوبارہ سورج غروب ہو گیا. سورج تو غروب ہو گیا مگر مبارک ہو ہمارے اس عمل بلاد کو علی المرتضیٰ کی سنت مل گئی کہ عشق میں یہ نہیں دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے, عشق کو دیکھنا ہے اور شریعت کا لحاظ. میں یہی بات ایک اور علماء دیوبند کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے محمد علی المحمد جو انہوں نے اہل عرب کے جواب میں لکھی تھی. انہوں نے بھی اس کو تسلیم دیا ہے کہ اگر ذکر تلاوت ہو اور اس میں کوئی غیر شرعی امر نہ ہو, قرآن و سنت کے بیانات پر مبنی ہو, نعت مصطفیٰ پر مبنی ہو, تلاوت قرآن پر مبنی ہو, ذکر رسول پر مبنی ہو, سنت رسول پر مبنی ہو, عظمت اور شان رسول پر مبنی ہو تو علماء دیوبند ایسے عمل میلاد کو حرام نہیں کہتے بلکہ مستحسن و مستحب کہتے ہیں. اس آپ کے عمل کو ہر اپنا اور ہر خیر ماننے پر مجبور ہے کیونکہ آپ کا یہ عمل عشق رسول سے معمول ہے. عشق رسول سے معمول ہے. امام مالک کو دیکھتے امام مالک مدینہ کی سرزمین میں جوتے نہیں پہنتے, جوتے نہیں پہنتے. آپ کوئی قرآن اور حدیث پاک سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ سرزمین مدینہ پر جوتے پہننا حرام ہے, نہیں پہن رہے. کوئی اشارہ نہیں موجود کہ آپ سرزمین مدینہ پر جوتے پہنے یا نہ پہنے. مگر امام مالک کو نہیں پہنتے تھے, صرف عشق کا تعلق تھا. عشق کا تعلق تھا. آپ مدینہ میں پیشاب نہیں کرتے. آج جاؤ مسجد نبوی کے اندر بھی اس آس پاس باتھ روم بنے ہوئے آپ لوگ جاتے ہیں, ہر کوئی وہاں طہارت کرتا ہے. یہ عشق کا مقام صرف امام مالک کو حاصل تھا کہ آپ مدینہ پاک سرزمین پر پیشاب و پخانہ نہیں کرتے تھے. ارے تجھے پوچھے امام مالک سے ہمیں قرآن کی آیت سے دکھاؤ یا حدیث مصطفیٰ سے دکھاؤ تو جواب ہوگا حدیث نہیں ہے مگر اس کے شہر کا احترام کرنا یہ تو موجود. اس کا تقاضا ہے. آپ تمام صوفیاء کو پڑھ دیکھ دیں, علماء اور محدثین کو پڑھ کر دیکھ دیں, ان سے ایسے ایسے امور
ایسے ایسے افعال ان سے صادر ہوئے جن کا جواب صرف عشق ہے. صدیق اکبر اور کوئی اور صحابی سے ان کے منقول ہے کہ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. اس نے فرمایا نہیں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں باقی ادب اور عشق جو آپ کر سکتے ہیں. اگر سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو ادا کرے. سجدہ حرام ہے تو گویا عشق کی حد حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو. اگر امر حلال ہے عشق میں ادا کریں گے تو یہ دلیل نہیں آپ پیچھے ایک آیا ارے سوائے حرام کے کوئی کام دیا عشق الہی میں یا عشق رسول میں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام اس کو سند جواب عزیزان کرام آخری حدیث پاک میں آتا ہے بخاری نے یہ روایت کی حضرت پاس کتاب بیان کیا ہے کیا جب ابو لہب مر گیا دشمن دین اس سے پوچھا خواب کیا پوچھا گیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا قبر میں کیا ہوا آپ کے ساتھ. آگے سے وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے بڑا سخت عذاب ہوتا ہے قبر کا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے. میں سے پہلے ایک آپ کو ایک شرعی امر بتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کے نیک عمل کی جزا بھی نہیں رکھتا. اللہ کافر کے نیک عمل کی جزا صرف یہ ہے کہ جنت میں نہیں جاتا. جنت میں وہ نہیں جائے گا اس سے پہلے یا موت ہوگا یا قبر میں اس کو وہ جزا ادا کرنا اس نے صدقہ کیا ہو کسی انسان کے ساتھ بھلائی نہیں ہو کافر کی بھلائی کرے. آج تک تو کافر لوگ زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں فلاح عامہ کے معاملات میں وہ زیادہ کافر سے نیک عمل صادر ہو جائے اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں جائے. کوئی نیک عمل اس سے صادر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک عمل بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو بھی جزا عطا کرتا. اور جس عمل پر اللہ جزا عطا کرے وہ دین میں کام نیک ہے. بات نہیں سمجھے آپ؟ جس عمل پر اللہ کافر کو جزا عطا کرتا ہے وہ عمل جزا تو بنتی ہے کہ وہ عمل نیک ہو. جو عمل ہی برا ہو اس پر جزا کیسا ثواب اجر کیسا. لہذا کافر کو جو جس عمل پر جزا عطا ہو شریعت کا یہ قاعدہ مسلمہ ہوتا ہے بلا اختلاف وہ عمل صالح ہو. اب اس روایت کو سنیں. ابو لہب مر گیا جب قبر میں گیا تو حضرت عباس فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کئی امام بخاری کا دیگر کہ اس سے پوچھا گیا آپ کو قبر میں کیا ہوا کیا حال ہے آپ کا. اس نے کہا بڑا عذاب ہے عذاب بہت بڑا ہے مگر جب سوموار کی رات تو میرا عذاب اللہ ہلکا کر دیتا ہے میرا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. تو پوچھا وہ کیوں. اس نے کہا وجہ اور کوئی نہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے ایک لونڈی تھی سویبہ وہ حضور کی
ولادت کی خبر لے کر آئی تھی اور اس نے آ کر مجھے کہا مبارک ہو آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے۔ میں اس وقت تو نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ رسول بنیں گے، مگر میں نے بھتیجا ہونے کی وجہ سے میں اس پر نقطہ آپ کو یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ اس کی نیت تو نیکی کی تھی ہی نہیں، نیت بھی نہیں کیونکہ وہ رسول کے نام پر نہیں کرتا بلکہ وہ بھتیجے کے نام پہ کر رہا ہے۔ کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ ایسے بھتیجا سمجھ کر رہا ہے، مگر کر یہ رہا ہے مصطفیٰ بھی یہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو گوارا ہوا کہ کوئی کسی انسان کو عذاب کرے تو میرے محبوب کے نام پر، چاہے نیت کوئی بھی ہو، چاہے نیت کوئی بھی ہو، کرے تو میرے محبوب کے نام پر میری محبت کو اتنا بھی نہ آئے کہ میں اس کو محروم رکھوں۔ نہیں، اگر میرے محبوب کے نام پہ کرتا ہے، اگر کافر ہے، دشمن دین ہے، دشمن رسول ہے، اگر کاریگر کے نام پر رہا ہے تو جب وہ رات میلاد آ جائے تو پھر میں اس کا عذاب بھی ہلکا۔ ایک اور نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی عذاب کو ہلکا کرنا ہے تو کسی اور دن بھی تو ہو سکتا ہے، عذاب کو ہلکا کرنا ہے تو منگل کو بھی تو عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جمعرات کو بھی ہو سکتا ہے، جمعہ افضل دن ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے، بدھ کو بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اے ابو لہب، سوموار کی رات میں نے اس لیے خاص کی ہے کہ اس رات کو نسبت میرے یار سے ارے نیت کوئی بھی ہو، آل محبت کی نسبت نہ سوموار سے نیت کوئی بھی ہو، اگر طرف ہو کہ ہمیں عشق مصطفیٰ محبت رسول حاصل ہو، اخلاص ہو محبت عشق مصطفیٰ میں، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ پھر یہ نسبت 12 ربیع الاول سے کٹ جائے، یہ سوموار کی رات سے کٹ جائے۔ واجب سنت ہم بھی یہ نہیں سمجھتے کہ میلاد اسی دن ہوگا۔ آپ پوری دنیا گھوم کر دیکھ رہے، کہیں میلاد پہلی ربیع الاول کو ہوتا ہے، کہیں 2 کو ہوتا ہے، کہیں 3 کو ہوتا ہے، کہیں 12 کو ہوتا ہے، کہیں 17 کو ہوتا ہے، کہیں 25 کو ہوتا ہے، کہیں ربیع الاول کے بھی بعد ہوتا ہے۔ گویا ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے صرف 12 کا دن ہو۔ 12 کا دن تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرح ہمیں بھی 12 ربیع الاول کے ساتھ ایک نسبت یار کوئی کرے، 13 کو کرنا چاہے ہم نہیں ملاتے کہ 12 کو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو نہ کرو 12 کو، آپ 13 کو کرو۔ ہماری تو ضد نہیں ہے، ہم تو ضد کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ آپ پوری دنیا پر اہل سنت کی سنت کو دیکھ لیں، اہل سنت کے طریق کو دیکھ لیں، کبھی ایک دن میں ایک ہی وقت میں وہ 12 ربیع الاول کا میلاد نہیں مناتے اور ثابت یہ کرتے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو ہوئی، مگر منا کب رہے 11 کو۔ کبھی ہم نے نماز ظہر کا بھی وقت آگے پیچھے کیا نہیں، کبھی عصر کو بھی آگے پیچھے کیا نہیں۔ جن کے وقت ہم مقرر سمجھتے ہیں ان کو وقت مقرر پر ادا کرتے ہیں، اور جو ہمارے نزدیک صرف تقاضائے عشق ہے وہ سوموار اور 12 ربیع الاول کو تو کرتے ہیں، مگر اگر کوئی اور طریق میں کرنا چاہے تو وہ بھی کبھی اور ہم بھی کبھی میلاد مصطفیٰ، کیونکہ جس طرح حضور کے فیضان سارا سال جاری رہتا ہے تو ہمارا میلاد بھی سارا سال، سارا جو سال کا فیضان ہے، حج فیضان کس کا ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ نماز فیضان کس کا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا۔
حضور امین فیضان مصطفیٰ ہے. ہمارا میلاد سارا سال میلاد مصطفیٰ ہے. ہم تو ضد کرنے والے ہی نہیں، عاشق تو ہوتا ہی نہیں ہے. جس سے ضد کرنے والا کبھی عاشق نہیں ہوتا. ہماری کوئی ضد نہیں، ضد صرف تمہاری ہے کہ پارا بولا. ضد ہے کہ پارا بولا ہو. ارے آپ میلاد کرو چاہے سال کے دن میں. ہماری ضد ہوتی تو ہم 12 کا دن بھی نہ رکھتے. ہم تو وہ وقت رکھتے، این وہ ساعت رکھتے کہ وہ تو رات کا وقت تھا، رات گزر رہی تھی، دن قریب آ رہا تھا. اگر عاشق ضد کرتے تو میلاد کا این اس وقت رکھتے. ہم نے تو اس وقت کی بھی کوئی ضد نہیں رکھی، اس رات کی بھی کوئی ضد نہیں رکھی، اس دن کی بھی کوئی ضد نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے شریعت کا احترام ہے، کیونکہ شریعت جس کو واجب سنت قرار نہ دے ہم اس کو فرض واجب سنت قرار نہیں دیتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں وہ فقط عشق یار. نعرہ رسالت. تو عزیزان گرامی، اب اگلا جو آخری نقطہ ہے، بس یہ کہہ کر میں اپنی بات کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا. کہتے ہیں بڑے بڑے میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کافر تھا، یہ عمل ابو لہب کافر کا عمل ہے. سنیں دو جو اشرف الحدیث کی کتاب ہے میلاد النبی، اس کو 5 جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ اس روایت کو ہم رد نہیں کرتے. 5ویں جلد میں روایت کو ہم رد نہیں کرتے، روایت قبول ہے، لیکن اس سے فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ولادت کا دن ہے یا وہ ساعت ہے یا نفس ولادت ہے، اس ولادت کے ساتھ محبت ثابت ہوتی ہے اور ثابت نہیں ہوتی. ارے روایت قبول ہو گئی، روایت قبول ہو گئی، روایت کو تو آپ رد کر ہی نہیں. اگر کریں گے تو ہم ابو لہب کا عمل دیکھ کر نہیں کرتے، ہم قول عباس دیکھتے ہیں جو صحابی رسول اللہ، قول عباس دیکھتے ہیں. اگر آپ اس بات پر بسد ہیں روایت قبول ہو گئی، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک قول عباس ہے، عبداللہ بن عباس ہے، اور صحابی ہیں اور محدثین کی ایک جماعت ہے جس نے حدیث پاک کو روایت کیا، قبول کیا. حدیث قبول ہو گئی، نفس ولادت کے ساتھ جہاں محبت ثابت ہوتی ہے وہاں اس باندھی کو آزاد کر کے مال کا خرچ کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. مال کا خرچ کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. جب روایت قبول ہو گئی تو باتیں دونوں قبول ہو گئی کہ نفس ولادت کے ساتھ مومن کو محبت ہے اور حضور کی ولادت کی عظمت اور حضور کے نام پر مال کا خرچ کرنا بھی یہ اس صحیح روایت بخاری سے ثابت ہو گیا. اس لیے لوگوں حضور کی ذات کے اگر کچھ کیا کرو کبھی ثواب کی نیت بھی نہ کیا کرو، کبھی ثواب کی نیت بھی نہ کیا کرو. اگر ثواب کی نیت کر عشق کمزور ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا، یہ سوداگری نہیں ہے، تجارت نہیں ہے.